اب میں اپنے گریباں میں دیکھوں تو سوائے شرم کے میرے پاس کچھ نہ ہے، لیکن اگر جب اپنے الفاظ کو جو یہ میں ادا کر رہا ہوں، آج رات 27ویں ہے اور تاک رات ہے، لائلۃ القدر، ہمیں یقین ہے کہ تاک راتوں میں لائلۃ القدر ہے، اور لائلۃ القدر کی رات ہدایت کی رات ہے، نعمتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، نوازشوں کی رات ہے۔ تو زیادہ تر کیونکہ ہمارے معاشرے میں 27ویں کو لائلۃ القدر کی رات مانا جاتا ہے، تو آج جب میں نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے سوچا کہ اے انسان، اے ابن آدم، سوچ تیرے رب نے تجھے کتنے مواقع عطا کیے، وہ 5 وقت تجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور ہدایت دینے کے لیے بلاتا ہے، اور کہتا ہے آ مجھ سے بات کر، آ مجھ سے مانگ، آ مجھ سے بات کر، آ مجھے بتا تیری کیا پریشانی ہے، جبکہ وہ سب جانتا ہے، لیکن اس نے انسان کو راہ ہدایت پہ لگانے کے لیے، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی شان، اپنا سب کچھ بتانے کے لیے اور اپنا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز، جس میں اللہ انسان پہ رحمت کرتا ہے، عطائیں تو وہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن انسان کو احساس دلانے کے لیے کہ سجدہ کر اپنے رب کو جو تجھے عطا کر رہا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم 5 وقت نماز ادا، 5 وقت اپنی طرف نہ بلانے والا نظام بناتا تو شاید ہمیں سب کچھ ملتا رہتا۔ ہم سوچتے ہماری عقل ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا شعور ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے یہ کیا۔ وہ خدارا جب بلاتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ محنت تو کرتا ہے اور تیری محنت میں رکھتا نہیں۔ ہاں، عقل تیری ہے، پر تجھے عقل میں نے عطا کی، عقل کا استعمال کرنے کی کوشش تو نے کی، اور تیرے لیے زمین کے راز میں نے، زمین میں میری جو قدرتیں ہیں وہ ساری میں نے تیرے دماغ کو اتنا وسیع کیا کہ تجھے دکھائی۔ ہاں، محنت تیری ہے، گمان تیرا ہے، محنت تیری ہے، لیکن عطا میری ہے۔ اگر میں تجھے پیدا ہوتے ہی پاگل پیدا کر دیتا، اگر میں تجھے پیدا ہوتے ہی تیرے دماغ گونگا، بہرا، اندھا پیدا کر دیتا، اپاہج پیدا کر دیتا، تو پھر تم ان آنکھوں کو، یہ نور جنہیں ہم آنکھوں کا نور، آنکھوں کے اندر ایک نور کہتے ہیں، وہ میں نے عطا نہ کیا ہوتا تو کیسے دیکھتا تیری ماں کیسی ہے، تیری بہن کیسی، تیرا بھائی کیسا ہے، تیرے جو اللہ نے بچے عطا کیے وہ کیسے ہیں۔ اگر تجھے انہیں دیکھ نہ پاتا تو صرف سن پاتا، اور اگر تو سن بھی نہ پاتا، اور اگر تو انہیں کچھ کہہ بھی نہ پاتا، تو پھر بتا کہاں تیری محنت جاتی، کہاں تیری طاقت جاتی، کہاں تیری سب سوچتے جاتی۔ اللہ انسان کو جہاں بیٹھ کے وہ مانگتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، صرف مسلمان کو نہیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور کوئی کسی طرح شرک کر رہے ہیں، کوئی کس طرح شرک کر رہے ہیں، کیسا غلیظ شرک کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو عطا کرتا ہے، ان کی بھی محنت نہیں رکھتا، ان کی بھی استعمال کی ہوئی عقل کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اللہ ان کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کیونکہ بے نیاز ہے، اللہ لجپال ہے، اللہ اپنے وعدوں پہ پابند ہے، اللہ اپنی ہر بات پہ پابند ہے۔ خدا را دیکھ، تیرا رب جسے کوئی پوچھنے والا نہیں،
جو کسی کا جواب دے نہیں، جسے کوئی سوال نہیں، جس کے اوپر کوئی اپیل نہیں، جس کو بالکل ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ رب اپنے بندے سے، اپنی مخلوق، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق کو پیدا کرنے والے انسان اپنی مخلوق سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا، اور مخلوق کیسی کم طرف ہے کہ اپنے وعدوں سے بہت دور، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں سے بہت دور۔ میں کچھ دنوں سے ماہ رمضان، کیونکہ رحمت والا مہینہ ہے، شیطان اس میں قید ہوتا ہے، اور اللہ نے رحمتوں والا مہینہ، مسلمانوں کا یقین ہے، ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہمیں اس میں ہر چیز سے مبرہ کر دیا جاتا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کو اگر ہم ہاتھ اٹھائیں تو بلا شبہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو مانگتے ہیں وہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، معافی تو اس سے کی رحمت سے ہے۔ اگر میں اپنے تے ویکھاں دے عملاں نوں تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت نوں تے بلے بلے بلے، بات بس یہی ہے۔ کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا، باتیں دوستوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی میرے اندر سے آواز اٹھتی ہے، خدا رہا مجھے نہیں پتا یہ آواز میرے اندر کب آئی، کیسے آئی، اور کیسے میرے اللہ نے مجھے یہ آواز عطا کی، مجھے نہیں پتا کس ایسے عمل سے اللہ نے مجھے عطا کی، وہ رب ہی جانتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں تو نہیں کسی قابل، میں تو اس کا شکر ایک سیکنڈ کا بھی ادا نہیں کر پایا جو اس کی نعمتیں ہیں، بل اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پورے دنیا کے دوسرے جتنے مذہب ہیں ان کو صرف مسلمان ہی جواب دینے والا رہ گیا، کیا ہم جواب دہی کے لیے رہ گئے، اپنی صفائیاں دینے کے لیے رہ گئے، اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں؟ مطلب ہر بندے کا سوال ہم پہ ہے، ہر غیر مذہب کا سوال ہم پہ ہے۔ بڑی بڑی پڑھے لکھے دوستوں کی محفل میں جب بیٹھا تو وہ بھی دین کو ایسا سیکھو کہ اگر کوئی تم سے سوال کرے تمہارے رب کے بارے میں، اگر تمہیں کوئی سوال کرے قرآن کے بارے میں، اگر تمہیں سوال کرے کوئی تمہارے نبی کے بارے میں، اگر تمہیں سوال کرے کوئی حضرت علی کے بارے میں، مولا علی سرکار کے بارے میں، اور اگر سوال کرے صحابہ رسول کے بارے میں، اگر سوال کرے تمہارے دین کے کامل ہونے پہ، اگر تمہیں سوال کرے کہ تمہارا رب نظر نہیں آتا وہ کدھر ہے، اگر سوال کرے چلو تمہیں تو رب نے پیدا کر دیا تو رب کو کس نے پیدا کیا، تو کیسے بیان کروں گے، کیسے بیان کرو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، ہم کیسے بیان کریں؟ لیکن مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، مسلمان اتنا کمزور ہو گیا، مسلمان اپنی صفائیاں ہی دیتا پھرے، مسلمان تسلیاں ہی دیتا پھرے، مسلمان اپنے دین کو پرامن ثابت ہی کرتا پھرے، اور اتنی صفائیوں کے باوجود پھر بھی ہم دہشتگرد، پھر بھی ہم برے، پھر بھی دین حق کو کہا جاتا ہے یہ مطلب ایم ہی ہے، نعوذ باللہ، پھر بھی دین حق اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ہماری پاک کتاب قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے، ہمارے رب پہ سوال کیا جاتا ہے۔ آپ بطور مسلمان اگر سوچوں کہ اگر میں حق پہ ہوں، اگر میں
مسلمان ہوں، اگر میں سونے حبیب کا امتی ہوں، اگر میں اللہ کی مخلوق ہوں، تو مجھے اس بات پہ، اگر اپنی اس بات پہ یقین ہے، اگر مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ قرآن پاک پوری ضابطۂ حیات ہے اور دین اسلام ایک ایمان پھیلانے والا، امن پھیلانے والا دین ہے اور مخلوق سے محبت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت ہمارا اولین ترجیح ہے ہماری، تو پھر ہمارا رب جس نے ہمیں سب یہ عطا کیا، قرآن پاک جیسی پاک کتاب عطا کی، سونے حبیب جیسے پیارے نبی عطا کی، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی سرکار جیسے جنگجو، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، عباس جیسے، حضرت عباس جیسے علمدار، حضرت امام حسن حسین جیسے قربانی دینے والے صبر کے پیکر، تو پھر کیا ہماری یہ مسالے ہمارے جواب کے لیے کافی نہ ہے؟ ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ فتوحات، ہمارا یہ 313 کا لشکر ہزاروں پہ بھاری ہونا، ابابیل کا آ کے ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ تھے کفار، جب انہوں نے حملہ کیا تو ابابیل نے آ کے کنکریاں برسائی، کیوں؟ یہ ہمارا قصہ ہماری صفائی کے لیے کافی نہیں؟ جب ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تو سب سے پہلے ایمان کی آواز کی، جو یہاں مطلب جو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو معافی کا طالب ہے اسے کھلی معافی کا اعلان کر دیا، نہ قتل و غارت کی، نہ مطلب قبضے کیے، سب سے پہلے ایک وہ طبقہ جو امن چاہتا ہے انہیں امن دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو تو مان، نہیں کہا جو امن چاہتے ہیں انہیں امن دیا جائے، اور پھر جو لوگ امن چاہتے ہی نہیں تو ان کا تو حل پھر موت ہے، ان کا تو حل جہنم واصل ہے۔ کیا ہمارے نبی کی فتح مکہ والی مثال ہمارے دین کا پرامن ثابت ہونے کے لیے کافی نہ ہے؟ کیا حضرت علی کا فتح خیبر ہماری شجاعت، ہماری بہادری، ہمارا حق پہ ہونا کافی نہ ہے؟ کیا خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، کیا ایمان فروز باقی، کیا حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ کا انصاف کی مثالیں اور ان کی سادگی اور ان کی بادشاہ ہونے کے باوجود مزدور کے برابر تنخواہ لینا، کیا ہمارے دین کی سچائی، ہمارے دین کے پرامن ہونے کو بیان کرتی ہے؟ کیا عثمان غنی جیسی سخاوت، عثمان غنی کی سخاوت کیا ثابت نہیں کرتی کہ ہم خود کو لٹا کر دوسروں کو خوش رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دین میں ابو بکر صدیق جیسے اس نے سلوک کرنے والے اور دین کے پیکر اور دین حق کے لیے ہر ہمسایہ، مخلوق، معاملات، ہر چیز میں اب پہلے قدم اٹھانے والے، کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہ ہیں؟ کیا ہمارے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے یہ کافی نہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے ان کی تیمارداری بھی کی، میری کوڑا نہیں پھینکا، بی بی بیمار ہو گئی، اور جا کے انہیں پوچھا کیوں نہیں پھینکا تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، تو ان کا گھر کی صفائی، ان کو پانی بھر کے دیا تو وہ بعد میں اسلام میں آ گئی۔ کیا تبلیغ کا یہ طریقہ، پرامن طریقہ ہماری مثال کے لیے کافی نہ ہے، ہماری صفائی کے لیے کافی نہ ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ مثالیں عمر فاروق، حضرت عمر فاروق جیسا جلالی حکمران، انصاف کا پیکر، اصولوں کا پیکر، کیا ان کے دور میں جن ریاستوں پہ، جن جگہوں پہ اسلام نے
اپنا قبضہ کیا، اسلام نے اب اپنا ان کو پورا، جو لوگ ظالم تھے ان کے خلاف جنگیں لڑ کے ان کو بادشاہت سے ہٹا کر اس دین پھیلا، دین کی حکمرانی کتنے ہزار مربع میل تک گئی۔ کیا ان اتنے مربع میل میں کوئی کافر نہیں تھا رہتا؟ کیا کوئی غیر مسلم نہیں تھا؟ اس وقت ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اگر عمر فاروق اس وقت ان سب کو اے ٹو زی مار دیتے، جیسے ہمارے ساتھ منگولوں نے کیا، ٹھیک، جیسے کفار ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہماری نسلوں کو مارنے کے درپا، کیا اگر ہم ہوتے تو جب عمر فاروق نے اتنی حکومت کی تو پھر یہ بچ کیسے گئے؟ جب مغلوں نے اتنی حکومت کی یہ بچ کیسے گئے؟ عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں اتنی لمبی حکومت میں یہ کیسے بچ گیا؟ ان کو ادھر رہنے میں آسانی تھی۔ اللہ کے نبی کی یہ مثال ہمیں پورا من ثابت نہیں کرتی کہ جو غیر مذہب مہمان آئے انہیں مسجد میں ٹہلنے کی اجازت دی، انہیں مسجد میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی۔ کیا ہمیں یہ چیزیں پورا من نہیں ثابت کرتی؟ ہمیں یہ چیزیں دہشت گرد ثابت کرتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمیں صرف اور صرف ظالم ثابت کرتی ہیں؟ یہ جو مثالیں ہیں یہ ہمیں پرامن نہیں ثابت کرتی۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمیں پرامن نہیں ثابت کرتا۔ قرآن پاک میں مخلوق کے ساتھ جو سلوک آ گیا، ہمسایوں کے ساتھ، وہ ہمیں پرامن نہیں ثابت کرتا۔ کیا قرآن پاک میں اللہ کے جتنے حکم ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو ہمیں پرامن نہیں ثابت کرتا؟ قرآن پاک میں جس طرح ریاست میں سلوک کرنا ہے کیا وہ ہمیں پرامن نہیں ثابت کرتا؟ اگر آج کے چند لوگوں کے، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں، غیر مذہب لوگوں کے ہاتھوں میں بک کر غلط قدم کی ہم صفائیاں دے رہے ہیں تو ہماری اتنی لمبی تاریخ ہماری صفائی کے لیے کافی نہیں۔ ان لوگوں کے پاس کیا صفائی ہے یہ پورا من ہے؟ ان کے پاس کون سا احسان ہے؟ صرف یہی کہ جی ہم نے آزادی عورت کو دے دی تھی، ہم نے اس کو برابر بٹھا دیا جی، جو مسلمان عورت کو آزادی نہیں دیتے جی، یہ سخت رویہ اختیار کر جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں جب کوئی دین پہ بات ہو۔ تو کیا غیرت مند ہونا دہشت گردی ہے؟ کیا اپنی عزت و غیرت کو تحفظ میں رکھنا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا اپنی عورتوں کو جو کہ ماں کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، بیٹی کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں، انہیں شو پیس نہ بنانا، ان کو سکون دینا، انہیں مطلب سنبھال کے رکھنا؟ کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ساری دنیا سنبھال کے رکھتی ہے، کیا اپنی ان قیمتی رشتوں کو سنبھالنا ہمیں دہشت گرد ثابت کرتا ہے؟ خدا را چھوڑ دو صفائیاں دینا اور پوچھو ان لوگوں سے، سوال کرنے شروع کر دو۔ ڈیفینڈر نہ بنو، اٹیکر بنو، جو تمہاری فطرت ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، اللہ نے تمہیں علم عطا کیا، اللہ نے تم پر پوری کائنات کے راز فاش کیے، اللہ نے تجھے قرآن پاک میں آدم سے لے کر محمد تک کے سب معاملات بتائے ہیں، تو ایسا غافل ہے، تو اپنے لفظوں میں صفائی دے رہا ہے، تو اپنی چیزوں کو وہ لوگ جن کے بت چل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم بت سامنے بیٹھے ہمارے ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں پوری ہوتی ہے۔ وہ خدا کے بندے اپنے ہاتھ سے بنا کے وہ اس کو مان رہے ہیں، وہ اس کی صفائی نہیں دے رہے، وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں، وہ اس کی بیس پہ تجھے سوال کر رہے ہیں،
اور تیرا رب تو ہر جگہ قدرت اپنے سے ظاہر ہوتا ہے، اور تو جواب دے رہا ہے۔ پوچھ اس سے جو ہندو یا عیسائی یا یہودی یا کوئی بھی تجھے پوچھتا ہے کہ تیرا رب کہاں ہے، اسے بتا میرے دل میں ہے میرا رب، اسے بتا میرا رب اپنی شانوں سے اس دنیا میں ظاہر ہے۔ تو بتا جسے تو مانتا ہے، جسے تو پوجتا ہے، جس کی وجہ سے تو شرک کر رہا ہے اور آخرت کے ہر حصے ہر حق سے محروم ہو رہا، تو بتا تیرا رب کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے۔ اور جن لوگوں کو جن کے نام جن ایم نام رکھ کے تو مان رہا ہے، اپنی طرف سے قصے کہانیاں جیسے وہ ٹارزن، شیخ چلی، ہمون بالبتوڑی، پریوں کی شہزادی، ایسی کہانیاں لکھ کے تو ان کو اپنی مقدس کتابیں بنا رہا۔ اور تو بتا ان کتابوں میں کیا ہے، تو رکھ اپنی کتاب کو اور پڑھ کے بتا تیری کتابوں میں کتنی پونکیاں ہیں، کتنا کچھ غلط ہے۔ خدا را پوچھ اس سے، تو جس بت کو پوج رہا ہے، اس بت میں سے کبھی تجھے آواز آئی، کبھی تجھے کچھ محسوس ہوا، یا وہ بت کبھی گرا ہو، ٹوٹنے سے بچ گیا، وہ جو خود کبھی بھی گر سکتا ہے اور ٹوٹ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پاش ہو سکتا ہے، وہ تیری اس دنیا کو، تیرے اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے۔ بعض ہندو کہتے ہیں جی ہم نے بت رکھے ہیں اپنا فوکس کرنے کے لیے، وہ تیرا ایمان پھر کمزور ہے۔ تو جسے مانتا ہے تیرا فوکس اس پہ اپنے دل سے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں کھول کے نہیں ہے، تو سامنے ایک ڈمی رکھ کے اپنا فوکس کر رہا ہے۔ تیرا تو اپنا ایمان مکمل نہیں، تیرا تو اپنا یقین مکمل نہیں، تو پھر تیرے جس کو تم مان رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا۔ میرے اللہ کی شانیں بہت بڑی ہے، جواب دینے چھوڑ دو خدا را۔ یہ ہمارے علماء اکرام سے میری درخواست ہے، مولوی حضرات سے درخواست ہے، جواب دہیاں چھوڑ دو۔ اب بہت ہوگی ہمارے ساتھ، بہت ہوگی، ہماری عزتوں سے بہت کھیلا گیا، ہمارے ساتھ بہت، ہمارے سامنے گستاخیاں ہو رہی، بہت کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بس اب ہاں، اگر تو گستاخی کرے گا تو میں دہشت گرد ہوں، اگر تو میری بہنوں ماؤں کی عزتیں اس لیے بمار کرے گا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں، تو ہاں تجھ سے لڑوں گا، ماروں گا، مروں گا، ہاں میں، تو دہشت گرد سمجھ، جو مرضی سمجھ، میں اپنے ایمان پہ ہوں، مجھے یقین ہے، تیرے دہشت گرد کہنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر میرا ایمان ہے کہ سب نظام اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر مجھے کسی کی منوپلی، کسی کی گھیرا گاری سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ خالد بن ولید 10 20 50 لوگوں سے 10 لوگوں سے قافلوں کو روک دیتا تھا۔ 313 صحابہ نے فتح بدر لی، اس کے بعد چند مٹھی بھر مسلمانوں نے فتح مکہ کی، اس کے بعد اسلام کتنے ہزار مربع میل تک پھیلا۔ وہ سارے جمع کفیر نہیں تھے، ان کا ایمان تھا، وہ جاتے تھے، وہ شہادت کے لیے وہ کروڑوں پہ ٹوٹ پڑتے تھے اپنے حق کے لیے۔ محمد بن قاسم کوئی کروڑوں کی فوج لے کے نہیں آیا تھا، طارق بن زیاد کروڑوں کی فوج لے کے نہیں لڑا تھا، ایمان کے جذبے سے لڑا تھا اور اپنے رب سے طاقت مانگ کے لڑا تھا۔ اور علی مولا علی المرتضیٰ کے غلاموں کی شجاعت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی شجاعت طلب کر کے لڑا تھا۔ تو دیکھو نظارے کہاں تک وہ پہنچے۔ انہوں نے اکٹھ کرنے کی مطلب یہ نہیں سوچا کہ یہ قبیلہ ہمارے مسلمان قبیلہ خلاف ہے، فلانا خلاف ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ہماری روزی بند ہو جائے گی، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہم بچوں کا کیا بنیں گے، ملک تباہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے صرف سوچا
کہ اگر ایسا ہی اللہ کا منظور ہے تو اللہ اور اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر ہم، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہماری جان سب قربان، اگر راہ حق پہ ہمارا سب کچھ برباد ہو جاتا، ہمیں بھوکا مرنا پڑتا، قحط سے مرنا پڑتا، ہم تیار ہیں، لیکن اللہ پہ یقین کرو یار، رزق اللہ نے دینا، روزی اللہ نے دینا، نہیں وعدہ ہے، عزت اللہ نے دی ہے، وعدہ ہے، موت اللہ نے دینی ہے، وعدہ ہے، ساری دنیا مل کے تیرے لیے دعا کرے، کوشش کرے بھی تجھے بچا لے، تو اللہ کہتا ہے ابھی میں ایک سیکنڈ بھی موقع نہیں دیتا۔ یہ آپ لوگ خود ہی بیان کرتے ہو اور علماء کرام، اور اگر ساری دنیا مل کے میرے ایک بندے کو، میں اس کا وقت موت نہیں آیا، مارنا چاہتی ہے، تو اس وقت تک نہیں مار پائے گی، جب اس وقت تک وہ مطلب اسے موت نہیں آئے گی، ساری دنیا زور لگا لے، موت اسے وقت پہ آئے گی جب میں چاہوں گا، اور کوئی ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا زور لگا لے، تو میں عزت دینا چاہوں تو اس سے عزت دوں گا، اگر میں کسی کو ذلیل کرنا چاہوں تو کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا، اگر میں ساری دنیا زور لگا کسی کی روزی بند کرنا چاہے تو میں روزی دینا چاہوں تو کوئی اس کی روزی نہیں بند کر سکتا، تو پھر یہ امریکہ یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یار ہو جائے، مر جائیں سب، تباہ ہو جائیں، لیکن شرمندہ تو نہ ہوں۔ روزے حشر ہم کہتے ہیں کہ نبی آپ سب آپ علماء کرام کا بتایا چیزیں میں کوٹ کروں، ہم حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ ہمیں شراب طہور ملے گی، جنت میں دیدار اللہ ہوگا روز قیامت، اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، قبر میں شفاعت کے لیے اللہ کے نبی آئیں، تو مطلب کیا مطلب وہ تو اپنی لج پالی پہ مطلب وہ کر جائیں گے، ہوگا ایسا مان لیتا ہوں، بلکہ یقین ہے میرا، وہ تو لج پال ہیں، مادوں کے پکے ہیں، وہ تو رحم کرنے والے ہیں، رحمت اللہ عالمین بھی ہیں، وہ تو مطلب تیرا صرف تیرے کلمے پہ ہی وہ تیرے پہ سب عنایتیں کر دیں گے، تو کیا ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوگی، ذرا سی بھی مطلب ہمیں ڈگمگاہٹ نہیں ہوگی اس وقت جب سونے حبیب سامنے کھڑے ہوں کہ مطلب ہم صرف خود کی صفائیاں دیتے رہیں، خود کو بچاتے رہیں، روزیوں کے چکر میں، عزت لینے کے چکر میں، مطلب تو اللہ کی راہ پہ لڑے گا تو تجھے ذلت ملے گی، یہ لوگ ذلت دے لیں گے، پھر لوگ تیری روزی بند کر لیں گے، یہ لوگ تجھے موت دے دیں گے، وہ خدا رہا کیا کا سوچ رہا ہے، کن باتوں پہ لگا، یہ لوگ جو طبقہ جو مطلب ایسا ہوگا، پاکستان کمزور ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ٹمک ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہیں، وہ ہارے غاب ہو اپنے ایمان سے، ہارے ہو اپنے یقین سے، یقین مضبوط کر، اور تو دیکھ تیرا یہی ملک، اسی ملک کے مسلمان پوری دنیا پہ راج کریں گے، یقین تو بحال کر، ارطغرل کے قبیلے کا مالک تھا، اور دیکھ خلافت عثمانیہ کہاں تک گئی، اس نے اس وقت پہلے ملکوں پر ساتھ ملایا تھا، قدم بڑھا، تیری نسلوں سے ہی لوگ حکمرانی کریں گے، قربانی دینے کا جذبہ تو پیدا کر، موت کو محبت، موت سے محبت کر، اللہ کی ہر نعمت سے تو پیار کرتا ہے، اللہ کی ہر عطا سے تو پیار کرتا ہے، اور موت اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، موت اللہ کی بنائی ہوئی نہیں، اور اللہ کی ہر بنائی چیز پہ مطلب ہے ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، موت تیرے رب نے نہیں بنائی، اگر رب نے بنائی ہے تو تجھے موت سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن موت بزدلوں والی نہیں، موت بغیرتوں والی نہیں، موت جواب دہوں والی نہیں، موت ایسی نہیں، موت ہو شہادت کی، موت ہو غازی کی، موت ہو جنگجو والی، موت ہو حق پہ ڈٹنے والے کی، موت ہو پوچھنے والے کی، سوال کرنے والا جذبہ رکھنے والے کی، موت ہو ان کو اپنے دین، اپنے رب، اپنے حبیب کا صحیح معنی میں تعارف کرانے والے کی، اور اپنے عزتوں کے تحفظ کرنے والے کی، تو پھر موت آنا، وہ تو پھر محبت بھری ایک خوشبو ہے، محبت بھرا ایک گلدستہ ہے، وہ تو پھر ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، ایک عنایت ہے،
خدا را کچھ سوچو، کچھ سوچو، خدا را ہماری نسلوں کو برباد نہ کرو، ہماری نسلوں کو ممبروں کو بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھاؤ نہ، ہماری نسلوں کو بتاؤ کہ کیا تھے ہم اور کیا ہو گئے اور کیا رہ گئے۔ خدا را یہ جواب دینا بند کر دو، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو صحیح بات ہے، یہ خودکشی بہتر تھی ہم سب کو، لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمیں حق کے لیے ڈٹنا، یہ ڈٹنا نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے ہی بھائیوں کو مارنا، یہ ڈٹنا نہیں، اپنے ہی نقصانات کرنا، ڈٹنا یہ ہے کہ کوئی رستہ نکال کے ان کو جواب دینا، ان سے پوچھنا، ان کو ڈر ہو، ان کو خوف ہو گستاخی۔ تو کوئی بات کرتا ہے، کسی عیسائی کو انگلی لگاتا ہے، کسی یہودی کو، کسی غیر مسلم کو، غیر ملکی کو ہاتھ لگاتا ہے، ڈرتا ہے، تیرا ملک حکمران میں دوڑے بھاگے پھرتے ہیں جواب دیں۔ کبھی یہ کسی نے سوچا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کیا ہے، اگر مطلب ان کو کیسے جواب دیں گے، ان کا نقصان کرتے، گستاخی کرتے، تو ڈرتا ہے۔ گستاخ نہ ہو لیکن اپنا معیار نہ گوا، اپنا معیار نہ گوا، خدا را بن جا مسلمان، صحیح معیار بن جا۔